وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ مضمون چل رہا ہے فضائل رمضان سے متعلق کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان سے متعلق جو فضائل ہیں، جو احادیث ہیں فضیلت کی، اور جو کچھ مسائل ہیں وہ آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ یہ روزانہ کا سلسلہ ہے کہ جو آپ کو کچھ نہ کچھ سنایا جاتا ہے تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم رمضان کی صحیح طور پر تیاری کر لیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو روزے کے حوالے سے تو وہ آپ اپنے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تو اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جیسے بھی سہولت ہوگی اس کا جواب جو ہے وہ اگلے پروگرام میں دے دیا جائے گا۔ روزے کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے سحری۔ آج اس سحری سے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے پر اس قدر اجر و ثواب عظیم کا وعدہ جس کا تصور بھی کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بہت مشقت اور خاص تحمل اور برداشت اور محنت کی عبادت ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روکنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس میں کافی مشقت ہے، اور عبادت کے اندر مشقت کے اوپر جو ہے وہ بہت اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو اصل تو روزے میں یہ تھا کہ رات کو جب سو جاتے تو روزہ شروع ہو جاتا، جیسے پہلی امت میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب سو جاتے تھے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اس اسلام کے اندر بھی ابتدائی اسلام میں بھی یہی تھا کہ جب سوتے تھے تو روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے روزہ رکھا، دن بھر محنت مزدوری کی، شام کو گھر پہنچے، افطار کا وقت قریب ہو گیا اور اہلیہ سے کہا کچھ پکائیں تاکہ افطار کی جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے، ان کا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن پھر محنت مشقت کی اور پھر گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پھر اپنی اہلیہ سے کہا کچھ افطاری کی تیاری کریں، اور وہ تیاری کرنے لگیں، ان کو پھر نیند آ گئی، پھر سو گئے، روزہ پھر شروع ہو گیا۔ اگلے دن پھر دوبارہ اپنے محنت مشقت میں لگ گئے تو تھکاوٹ کافی ہو گئی، کمزوری بہت ہو گئی، تو 2 یا 3 دن ایسا واقعہ ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی حاضر ہوئے اور آ کے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ 2-3 دن ایسے گزر گئے اور افطاری نہیں کی، تھکاوٹ بہت ہو گئی۔ تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرما دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی کھاؤ اور پیو صبح صادق تک، صبح صادق جب ہوتی ہے اس سے پہلے کھانا پینا بند کر دو، اور پھر اپنے روزے کو شروع کرو یہاں تک کہ غروب آفتاب تک اپنا روزہ رکھو، پھر غروب آفتاب میں اپنا روزہ کھول کے پھر اس کے بعد کھاؤ پیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دے دی، اور ازدواجی تعلقات کی بھی جو ہے وہ اجازت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کا بڑا ہی زبردست کرم ہے ہم کمزوروں کے پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس سحری کے اندر اس کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ کہ 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ سحری کا کھانا مستحب ہے، سحری کا کھانا مستحب ہے، اور دوسری بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس میں برکت بھی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فائدے ہیں، دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ اجر و عظیم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اجر عظیم رکھا ہے، ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھا ہے سحری کھانے کے اوپر۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب سحری کھاتے ہیں تو اس سے روزے میں کچھ مدد مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے۔
سحری کھانے سے روزے میں قوت مل جاتی ہے کہ جو کھایا پیا ہے اس کا اثر روزے کے اندر دن بھر جو رہتا ہے تو اس لیے روزہ رکھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے، تو دونوں فائدے مل جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا زبردست انعام ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ سحری کھائیں کس وقت؟ سحری کا اصل وقت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے کا ہے، جو رات کا آخری حصہ کہلاتا ہے وہ سحری کا سب سے افضل وقت ہے، اور سحری کی جو فضیلت ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے سحری کے اندر تاخیر کرنے کا حکم ہے، لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا تاخیر کر دیں کہ صبح صادق ہو جائے اور صبح صادق جب ہو جائے تو اس وقت کھاتے رہیں، یا گمان ہو کہ صبح صادق شاید ہو گئی ہو اور اس میں آدمی پریشان رہے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو ایسا تاخیر نہ ہو۔ صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کھا کر ختم کر لینی ہے۔ صبح صادق ہو گئی اور اس کے بعد اگر کسی نے کھایا پیا اگرچہ کہ ایک گھونٹ پانی بھی پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی پھر قضا کرنی پڑے گی، ایک روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ صبح صادق سے پہلے پہلے، اور آج کل تو ترقی کا دور ہے اور اوقات بھی ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہر ملکوں کے اندر، ہر شہروں کے اندر نقشے ہوتے ہیں، اس میں صبح صادق کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو جو وقت صبح صادق کا لکھا ہوا ہے اس وقت سے 2 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں، 2 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں احتیاطاً، تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ اور وہی بہتر وقت ہے جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، سحری کھانے کا افضل وقت وہی ہے۔ بعض لوگ آدھی رات میں سحری کھا لیتے ہیں تو روزہ تو پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سحری ہی نہیں کھاتے، رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تراویح کے بعد، کہ آخر میں کھانا کھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح پڑھ لیا اور اس کے بعد کھانا کھا کر سو جائیں گے تو سحری میں نہ اٹھیں گے، تو سحری کی فضیلت نہیں ملے گی، سحری کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ سحری کی فضیلت اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جو رات کے آخری حصے میں کھایا جائے گا، گو کہ سحری کھائے بغیر روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے عوام الناس کے اندر ایک غلطی یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری میں نہیں اٹھے اور کھایا نہیں تو شاید روزہ بھی نہیں ہوگا، تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سحری کا کھانا افضل ہے، لیکن سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہ کھلی کسی وقت اور سحری کا وقت نکل گیا، صبح صادق ہو گئی تو پھر روزہ رکھیں، روزہ پورا کریں۔ سحری نہ کھانے کی وجہ سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، روزہ پورا کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ سحری میں کھجور کا کھانا بھی مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے سحری میں کھجور خوب ہے۔ یہ مستحب گویا کہ متروک ہو رہا ہے، اس لیے اس کو بھی رواج دینا چاہیے کہ سحری میں بھی کھجور بھی ضرور کھایا کریں تاکہ وہ سنت بھی جو ہے وہ پوری ہو جایا کرے۔ طاقت میں کھا لیں، 1-3 کھجور جو ہے وہ سحری میں کھا لیں تاکہ سنت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ بھی تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو سحری کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک غلطی عام طور پر یہ بھی ہوتی ہے کہ سحری کھا کے لوگ اکثر سو جاتے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آدھی رات کو سحری کھا لیا یا بہت پہلے اٹھ کے سحری کھا لی تو وہ پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ سو جاتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں تو پھر فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے، یا تو جماعت نکل جاتی ہے یا پھر نماز ہی جو ہے وہ ختم رہ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب جلدی سحری کھا لیں گے، ظاہر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اور اگر آخر میں سحری کھائیں گے جو اس کا اصل وقت بتایا گیا کہ طلوع صبح صادق سے پہلے رات کا آخری حصہ، اس وقت آپ سحری کھائیں گے تو پھر نماز بھی فجر کی رمضان میں جلدی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اس میں آسانی رکھی گئی ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ رات بھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کچھ تھوڑی بہت سی نیند لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، تو سحری کھانے کے بعد بھی نیند کا کچھ غلبہ ہوتا ہے تو جلدی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور پھر آرام کر لیں۔ اس لیے سحری آخر میں کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے مل جاتی ہے، اور اگر پہلے کھا لیا جائے تو سویا نہ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت جو ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، سحری کا ایک اہتمام کریں اور آخر وقت میں کھائیں، اور سحری میں کھجور بھی جو ہے وہ کھا لینا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے کہ لوگ سحری میں بھی خوب کھا لیتے ہیں،
خوب کھا لیتے ہیں، اور جب خوب کھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دن بھر پریشان رہتے ہیں، ڈکاریں آتی رہتی ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے ڈکاریں آ رہی ہیں، وہ اور بھی برا لگتا ہے، کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو چیز حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، اس کو بھی ایک وقت کے لیے حرام قرار دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور جو حرام ہے یعنی گناہ، وہ تو پھر ویسے ہی حرام ہے، اس کے اور بھی زیادہ حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر مولانا نے لکھا اپنے مواعظ کے اندر کہ ہم نے کھانے پینے کو جو بند کیا تو اس میں ہم نے کمی نہیں کی، کھانے پینے کے اندر صرف وقت کی تبدیلی کی ہے، ہم نے صرف وقت کی تبدیلی کی کھانے پینے کے اندر۔ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے اور جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ کور کر لیتے ہیں پورا سارا کا سارا، خوب زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر ڈال لیتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ ہو، احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر کہ صحت بھی صحیح رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوب بھر لیا اور پھر اس کے بعد پریشانی ہو، سارا دن پریشان گھومتے رہیں، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی پریشان ہوں، اور پھر تراویح میں جو ہے تو افطار کے وقت اتنا کھا لیا کہ تراویح میں سستی ہو رہی ہو۔ تو ایسا نہ ہو، اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع تھا وہ سحری کے حوالے سے تھا، اور سحری کی فضیلت معلوم ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے وہ آپ کے سامنے افطار کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا کہ افطار کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں تعجیل کا حکم ہے، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ پھر اس میں بھی کچھ مسائل ہیں افطار کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ آج اس پروگرام کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہوئی، کچھ نیٹ پرابلم ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے لیے تو معذرت خواہ ہیں۔ اور ابتدا میں یہ ذکر کیا گیا کہ روزے کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ عبادات ہماری علم نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی۔ نماز کے مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب روزہ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس فرض کیا گیا، تو اس کے مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے۔ بے شمار کتاب ملتی ہیں اس کے لیے، چھوٹے چھوٹے رسالے بھی ہوتے ہیں، اس میں مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کر بھی مسئلے معلوم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے ذریعے سے بھی اپنے کمنٹس کے اندر آپ کوئی بھی سوال ہو روزے سے متعلق وہ آپ لکھیں، تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، آنے والے ماہ مبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیاری کیا؟ وہ جو پہلے سے بتاتا چلا آ رہا ہوں شروع سے کہ گناہوں سے توبہ، استغفار۔ گزشتہ رات بھی جو کل گزری، ہم نے اس رات میں توبہ استغفار کی، شب بیداری کی، تو وہ اسی لیے تھی کہ تاکہ رمضان میں آنا آسان ہو جائے، رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا پکا ہو جائے، اور جو ہے وہ پاک و صاف ہونے کے ساتھ جو ہے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے تیاری روزے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور روزہ جب رکھیں تو مسائل معلوم ہوں گے تو روزہ رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزے کو بھی آسان کرے، تراویح کو بھی آسان کر دیں، اور رمضان المبارک کی تمام انوارات اور برکات اور تجلیات، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔